منٹو بلا کے مینوش تھے اور زندگی میں دو ہی شوق تھے، ایک لکھنا، دوئم بلا ناگا مینوشی۔ اپنی مینوشی کے باعث وہ کئی مرتبہ شدید علیل ہو کر ہسپتال داخل رہے، لیکن ہر مرتبہ بچ نکلتے رہے۔ ابھی وقت جو نہیں آیا تھا۔ وفات سے کچھ عرصہ قبل بھی ہسپتال داخل رہے اور ڈسچارج کرتے وقت ڈاکٹرز نے واضح کہہ دیا تھا کہ اگر آپ شراب پیتے رہے تو بچیں گے نہیں، لیکن منٹو کہاں رکنے والے تھے، شغل میں مصروف رہے، تاہم مقدار ہاسی کم کر دی۔ موت سے ایک دن قبل 17 جنوری 1955 کو منٹو گھر سے نکلے اور اپنے پینے والے دوستوں کے پاس حسب معمول پہنچ گئے۔ خیال تھا 2-3 پیمانوں کے بعد گھر کی راہ لیں گے۔ وہاں اس صبح کا اخبار پڑھا تھا۔ منٹو نے اس میں ایک مظلوم عورت کے بارے میں خبر پڑھی جو رات اپنے شوہر سے جھگڑ کر نوزائیدہ بچہ اٹھا کر گھر سے مائکے جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی، جو دوسرے شہر میں تھا۔ بسوں کے اڈے سے کچھ اوباش اسے ورگلا کر گھر لے گئے اور رات بھر زیادتی کرنے کے بعد علیہ صبح شدید ٹھنڈ میں اسے بچے سمیت برہنہ حالت میں سڑک کنارے پھینک دیا اور صبح اس کی اور بچے کی اکڑی ہوئی لاشیں ملیں۔ منٹو نہایت حساس شخص تھے۔ یہ دردناک خبر پڑتے ہی ٹینشن کی کیفیت میں زیادہ شراب پی گئے۔ شام ڈھلے گھر پہنچے تو دروازے پر ان کے بانجے کا 6 سالہ بیٹا ملا۔ اسے اٹھا کر پیار کیا تو دفعتاً ایک بڑی خون بھری الٹی ہو گئی۔ بچہ بھی اور خود منٹو بھی گھبرا گئے۔ فوراً بولے، یہ پان کی پیک ہے، تم گھر میں کسی کو نہ بتانا۔ بچے نے نہ بتایا اور منٹو گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا کر سو گئے۔ رات کے آخری پہر انہوں نے بیوی کو جگایا اور بتایا کہ مجھے خون کی الٹیاں شروع ہو گئی ہیں، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ بیوی بیچاری گھبرا گئی اور گھر کی نچلی منزل پر رہنے والے منٹو کے بھانجے حامد جلال اور ان کی بیگم کو جگا لائی۔ فوراً ڈاکٹر بلایا گیا جس نے منٹو کو وہ انجیکشن دیا جو قبل ازیں ان کی حالت سدھار دیتا تھا، لیکن آج کچھ افاقہ نہیں ہوا اور حالت بگڑتی گئی۔ غالباً جگر پھٹ گیا تھا۔ منٹو نے گھر والوں سے کہا، مجھے 2-3 لحاف اڑا دو، سخت سردی لگ رہی ہے۔ پھر بولے، ہائے، قبر میں تو اس سے کئی گنا زائد سردی ہوگی، کیا کروں گا؟ تھوڑی دیر بعد بیگم کو پاس بلایا اور نحیف آواز میں اس کے کان میں کہا، میری واسکٹ کی جیب میں 8.5 روپے پڑے ہیں، نکال کر 10 روپے اپنے پاس سے ملا کر وسکی کا عدیہ منگوا دو۔ بیوی نے کہیں پہلے سے ان کی کچھ شراب ضبط کر کے سنبھال رکھی تھی، وہ نکال لائی۔ خود سے پینے کے قابل نہ تھے، لہٰذا چمچ میں ڈال کر پلانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اندر نہ گئی اور ہونٹوں کے کناروں سے بہہ نکلی۔ ان پہ عالم نزاعت طاری ہو چکا تھا۔ ایمبولینس منگوا کر انہیں میو ہسپتال لاہور پہنچایا گیا تو ہسپتال کے گیٹ پر ہی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔